کوشچن ہے کہ پلیز بتا دیجئے کہ غیر محرم سے کسی ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں کہ غیر محرم ہی ہوتا ہے اور اس سے بلا ضرورت بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، دنیا کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ عورت کو جو ہے ریزرو رہنے کا اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ قید ہو کر مر جائے۔ اگر ہم ازواج مطہرات امہات المومنین کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انہیں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ اگلا انسان کے اس کے دل میں کوئی مرض ہے تو اس کا مرض بھر جائے یا وہ تمہیں کوئی امید پالے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین تھیں، مومنوں کی مائیں تھیں۔ کوئی بھی امتی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی لہجے میں لغزش پیدا کرنے سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیں دنیا کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں پہ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو لیکچرار ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر میل ہوں گے، ضرورت کے تحت آپ کو ان سے بھی بات کرنی ہے۔ اس طرح علماء حضرات ہیں، اپنے مسائل کے لیے آپ لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں تو وہ بھی میل ہیں، ان سے بھی آپ نے بات کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کہیں پڑھتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں تو ضرورت کے تحت آپ کو وہاں پر بھی بات کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کی گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس ٹاپک پر آپ کی بات چل رہی ہے اس سے آپ آئیں بائیں دائیں شائیں نہ ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق کسی سے بات کریں، کیونکہ سم ٹائم ہم کسی سے بات کرتے ہیں وہ بات تھوڑی بڑھتی ہے اور ہمارے لیے کئی دفعہ وہ چیز تکلیف، اذیت اور فساد کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ احتیاط کیا جائے، احتیاط برتا جائے، غیر محرم سے بغیر ضرورت بلا ضرورت بات کی ہی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ دنیا ہے، مسائل ہیں، معاملات ہیں، چاہے وہ کوئی عالم ہے، چاہے کوئی وہ لیکچرار ہے، چاہے وہ آپ کہیں پہ کام کر رہی ہیں، آپ کا کوئی کولیگ ہے یا کچھ بھی ہے، تو پھر ضرورت کے تحت بات کریں اور آپ کے لہجے میں لغزش نہ ہو، اور جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں بات کر رہی ہوں لیکن میرا بات کرنا درست نہیں ہے، وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے نفس کا تزکیہ کریں، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بہت اچھا انسان ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس حرکت سے یا آپ کی اس بات سے اسے تکلیف ہو اور وہ آپ کے بارے میں برا بھی سوچے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں۔ ہم بے شک ایک دوسرے کو بہن بھائی کر کے مخاطب کرتے ہیں، لیکن بہن یا بھائی کہنے سے کوئی نامحرم ہمارے لیے حلال نہیں ہو جاتا۔